پریس کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع کے اوپر جو تقریبات حکومت پاکستان، وزارت اطلاعات، پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، اس کے ساتھ ساتھ جو تمام حکومتی ادارے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی 75ویں سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں. آج بچے ہر گھر میں یہ ایک ایسا سما ہے کہ پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پہ یہ تقریبات کی جا رہی ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے. اور آج صبح بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو پاکستان کے تمام صوبوں کے پولیس کے دستے ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر سلامی پیش کی. اور یہ اس لیے بھی علامتی سلامی امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان کے بننے میں جو جمہوری جدوجہد تھی جس کے اندر پاکستان کا آئین اور 1947 کے بعد جو پاکستان کے اندر جمہوری دور کا سفر، اس کے اندر جب ملک میں جمہوری دور اس کے ثمرات پاکستان کو کس طرح ملے. اور کانسٹیٹیوشن ایونیو خود ایک ایسی جگہ ہے جو ان تمام چیزوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. تمام مسلح افواج پاکستان، نیوی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز، ایف سی، پاکستانی وہ تمام جمہوری قیادت جنہوں نے قربانیاں دیں پاکستان کے بننے میں بھی اور پاکستان کے 75 سال کے سفر میں بھی، وہ تمام چیزیں آج شوکیس ہوئیں. اور میں اس پہ سب کو مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے اس تقریب میں اپنا حصہ ڈالا. آج کی پریس کانفرنس میں شروع میں جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان کا جو ری ریکارڈڈ نیشنل اینتھم ہے اس کو لانچ کریں گے. اور یہ 1954 میں اس کی ابھی آپ کو تاریخ بھی بتاتی ہوں. اور 1954 میں یہ پہلی دفعہ پاکستان کا قومی ترانہ لانچ ہوا تھا. اور آج 68 سال کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے، جو میوزیکل ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ قومی ترانہ ری ریکارڈ کیا گیا ہے. اور کل انشاءاللہ صبح جو اسٹیٹ سیریمنی فلیگ ہوئسٹنگ کی وزیر اعظم پاکستان اس کو لانچ کریں گے. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں آنے سے پہلے ایک پرومو آپ لوگوں کو ضرور درخواست کروں گی کہ اپنی سکرینز پر چلائیں. اور 3 دن سے یہ چل بھی رہا ہے، لیکن اگر وہ سب اس کو دیکھیں تو میں اس کی تفصیل اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جی Pakistan Broadcasting Service. اللہ حافظ. پاکستان زندہ تو یہ آپ کے سامنے جو کل قومی ترانہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل ری ریکارڈنگ اس کی لانچ کریں گے، اس کے پیچھے ایک سفر ہے طویل
جس کے بارے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ کے توسط سے فیکٹس پاکستان کو، کہ بچوں کو، نوجوان نسل کو جاننے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ نیشنل اینتھم آپ کی پہچان ہوتا ہے، قومی ترانہ آپ کی تمام قوم کی جو رنگ ہوتے ہیں، ثقافت ہوتی ہے، جو اس کے اندر لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، ان سب کی جو ایک ڈپکشن ہے وہ یہ ترانہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ 1954 میں پہلی دفعہ لیاقت علی خان صاحب نے یہ ترانہ لانچ کیا تھا۔ 68 سال کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل انشاءاللہ اس کو 14 اگست 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک دفعہ پھر ری ریکارڈڈ کو لانچ کریں گے۔ اس کے اندر اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں پہلی بار قیام پاکستان کے بعد 1948 میں سردار عبدالرب نشتر کی سربراہی میں حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، قومی ترانے کو بنانے کے لیے تشکیل کی گئی تھی، اور احمد چھاگلا کی تیار کردہ جو دھن تھی اس کو وزیر اعظم لیاقت علی خان اور اس کمیٹی کے ارکان کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا گیا۔ تو بچوں کے لیے یہ جاننا، نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ احمد چھاگلا صاحب جو تھے، انہوں نے اس کی جو دھن تھی، جو دھن آج قومی ترانے کی ہے، وہ انہوں نے تیار کی تھی، اور اس کو اس کمیٹی کے سامنے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے جو تشکیل دی اس کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا گیا۔ قومی ترانے کی جو قائم کردہ اسٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ 10 اگست 1950 میں اس دھن کی جو احمد چھاگلا کی دھن تھی اس کی منظوری دی، اور اگست 1954 میں حفیظ جلندری کی تحریر میں یہ کمپوزیشن کو باضابطہ طور کے اوپر منظور کر کے قومی ترانے کو نشر کیا گیا اور قومی ترانے کا اجرا کیا گیا۔ اس کے بعد یہ قومی ترانہ اب ہم سب سنتے رہے، جس طرح پاکستان کے سفر شروع ہوا، اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کے بعد دوسرے وہ وزیر اعظم ہوں گے جو پاکستان کا آفیشیل قومی ترانہ اس کا اجرا کریں گے۔ اسی طرح جو ری ریکارڈنگ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے ایک اس کا سفر کا آغاز کیا تھا، وہ 2017 میں جب میں لاسٹ ٹائم پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس کے ایڈز ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہیں جو بھی آپ کی سکرینز پہ چل رہے ہیں، اور یہ کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے میوزیشنز، گلوکار، جو مسلح افواج ہے، ان کے بینڈ ماسٹرز، ان کے بینڈز، ان تمام کی شراکت کے ساتھ، اور اس پہ میں بھی آؤں گی۔ یہ صرف ایک آپ کو ایک فیکٹس دینے کے لیے ہے، اس میں یہ اس کا سفر شروع ہوا، اس کے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا۔ اس کے بعد جو 8 جون 2021 کو پچھلی حکومت میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو جاوید جبار صاحب نے ہیڈ کیا، اور اس کے اندر بہت ہی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو شامل کیا گیا، جس میں جاوید جبار کے ساتھ ساتھ جو معاونت کی وہ ارشد محمود صاحب جو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے سربراہ ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا۔ اور اس نیشنل اینتھم جو ری ریکارڈڈ ہے 68 سال کے بعد، اس کو 155 گلوکاروں نے جو پورے صوبوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، مائنورٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہر ایتھنیسٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، 155 گلوکاروں نے اس نیشنل اینتھم کو گایا ہے، 48 موسیقاروں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور 6 بینڈ ماسٹرز نے اس میں شرکت کی ہے۔ اور یہ ایک بہترین عکس بندی ہے پاکستان کی تمام ثقافت کی، مائنورٹیز کی، صوبوں کی، ایتھنیسٹیز کی، تمام چیزوں کو، یہ رنگوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ثقافتی تہذیبیں ہیں ہماری، اس کی اور علاقائی رنگوں کو بھی یہ ڈپکٹ کرتا ہے پورا جو اس کی ریکارڈنگ ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو پرومو سے ایک اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن کل جب یہ اس کا لانچ ہوگا تو یہ بڑا باعث فخر ہوگا ہر پاکستانی کے لیے۔ تو اس کمیٹی نے کام کیا، اور اس کمیٹی کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ نیشنل اینتھم کو پاسبل بنایا کہ ہم اس کو 14 اگست کو لانچ کریں۔ تھوڑا سا کام میں تیزی آئی، کیونکہ ہمارا یہ ایک مقصد تھا کہ اس کو 75ویں سال میں پاکستان
کو یہ تحفہ دیا جائے اور پاکستانیوں کے لیے, ہر بچے کے لیے, ہر نوجوان کے لیے, ہر شہری کے لیے, ہر پاکستان کے لیے یہ ایک باعث فخر مومنٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتاتی چلوں کہ اس میں جو بینڈ ماسٹرز ہیں اور جو آئی ایس پی آر کی شراکت سے منسٹری آف انفارمیشن نے جتنے مسلح افواج ہیں ان کے تمام جو براس بینڈز ہیں ان کو استعمال کر کے یہ ری ریکارڈنگ ہوئی ہے. اس میں میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. وہ تمام براس بینڈز جو مسلح افواج کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ہم سب کے لیے, اس میں جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے یہ باعث فخر ہے. اور اس سب پہ ہر اس شخص کو مبارکباد جنہوں نے اس چیز کو ممکن بنایا کہ ہم 68 سال کے بعد اپنا ری ریکارڈڈ قومی ترانہ پاکستان کی عوام کو پیش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اتحاد, اخوت اور علاقائی جو شناخت ہے اس کو پورے پاکستان کو اس کے اندر ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو آج 14 اگست کل جو ہماری 75ویں سالگرہ ہے اس پہ یہ موقع آیا. اور اس موقع پہ ہم سب بہت خوش ہیں, پاکستانی بہت خوش ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کا ایک ہم کیمپین چلا رہے ہیں اس میں بھی جو کامنٹس آئے ہیں وہ بہت ہی انکریجنگ ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے لیے, کیونکہ یہ جب میں پہلے وزیر تھی تو یہ سفر کا آغاز ہوا, پھر اس میں رکاوٹ آ گئی, بیشتر دفعہ اس میں کوشش کی گئی کہ اس کو ری ریکارڈ کیا جائے, لیکن میرے لیے بھی یہ باعث فخر ہے کہ میں اس کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے جب اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. اسی طرح میری پوری وزارت اطلاعات کی ٹیم, ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹیم, تمام مسلح افواج جن کے براس بینڈز نے اس کو کیا ہے, وہ تمام گلوکار, وہ تمام موسیقار, وہ تمام بینڈ ماسٹرز جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, ان سب کے لیے باعث فخر ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جھنڈے کے تلے یہ آزادی ہم سب کی ہے. پاکستان کے جھنڈے کے تلے یہ پاکستان ہم سب کا ہے. اور اس کے اوپر جو سیاست ہے میرے خیال میں بہت ہی وہ جرم ہے. اور پاکستان کا جھنڈا, پاکستان کا قومی ترانہ یہ ہم سب کا ہے. اس کے اوپر اس کو سیاسی رنگ دینا کہ یہ کس کا کریڈٹ ہے, یہ کس کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے, یہ ہماری قوم کا کریڈٹ ہے, یہ ان تمام لوگوں کا کریڈٹ ہے جنہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی, ان تمام گلوکاروں نے, ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہمارے لیے باعث فخر مومنٹ ہے. آئے ہم سب مل کر اس مومنٹ کو تاریخ کا وہ حصہ بنائیں کہ جب ساری قوم یکجہتی کے ساتھ, سولیڈیرٹی کے ساتھ اکٹھی ہو, اور وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے ممکن فرمائی, وہ تمام جمہوری جدوجہد اس میں شامل ہے, وہ تمام شہداء کی شہادتیں اس میں شامل ہیں, وہ پاکستانی جمہوری قیادت کا اس میں جمہوری جدوجہد شامل ہے. اتار چڑھاؤ ملک میں آتے رہے, لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جب جمہوریت پر شب خون مارا گیا اس کے نقصانات کیا تھے, اور جب ملک کے اندر جمہوری نظام, پارلیمانی نظام رہا تو اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو ملے. وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 1947 کے بعد پاکستان کو متفقہ لیاقت علی خان کے پہلے وزیر اعظم, پھر پاکستان کے متفقہ آئین ملا 1973, وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو. اس کے بعد جس طرح جمہوریت کا سفر جاری رہا, وزیر اعظم محمد نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہے, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا. وہ ایٹمی پروگرام جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا, اس کو مکمل کروایا. اسی طرح پاکستان کا پہلا موٹر وے جنہوں نے وفاق کی اکائیوں کو آپس میں ملایا, وہ پاکستان کو تحفہ بھی جمہوریت کا جو تحفہ ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا. اس کے بعد ملک کے اندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں جنہوں نے ملک کے اندر میزائل ٹیکنالوجی کا جو جمہوری دور تھا اس میں اس کا اجرا ہوا. یہ تمام سٹوری بورڈ, اور اس کے بعد
جو وزراء اعظم آتے رہے، جمہوری دور آتے رہے، انہوں نے ملک کو جو ترقی دی، جو ملک کو جس طرح آگے لے کر گئے، نوجوانوں کے لیے وہ تمام مواقع مہیا کیے، وہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اور اب پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ مسلسل پچھلے 2 ہفتوں سے جو پری پارٹیشن جدوجہد اور پوسٹ 1947 کے جو سٹوری ہے وہ آپ لوگوں کی سکرینز پہ ہیں، اور ہماری تمام تقریبات جو ہیں وہ پارلیمان، جمہوریت، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوان نسل کو یہ پتہ چل سکے کہ ملک میں جمہوریت کا سفر اور اس کا تسلسل ہی ملک کی ترقی کا باعث اور ان کے جو روشن مستقبل کا باعث بن سکتا ہے. جس طرح جو ملک کے اندر میں نے پہلے کہا کہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن جمہوری دور نے ہر مشکل کا سامنا کیا، جمہوری قیادت نے ہر مشکل کا سامنا کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے، ملک کے عوام کی ترجمانی کرتے رہے، اور اس لیے آج ہم فخر سے ملک کے 75 سال منا سکتے ہیں اور اس کی پوری طرح تشہیر بھی کر سکتے ہیں. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اس 14 اگست کے موقع پر اپنے تمام جو تفریق ہے اس کو مٹاتے ہوئے، نفرت اس ملک میں دیکھا کہ نفرت ایک تصادم، ایک فساد، ایک افراتفری کا عالم ہے. آئیں کل 14 اگست کو ہم یہ عہد کریں کہ ہم ملک میں محبت کے بیج بوئیں گے، اتحاد کے بیج بوئیں گے، ملک کو ایک دفعہ پھر اس ترقی کی راہ پر جو موجودہ حکومت ہر کوشش کر کے وہ سمت کو درست کر رہی ہے، انشاءاللہ اس سفر کو ایک دفعہ پھر ہم محبت کے بیج بو کر اس سفر کا آغاز کریں گے. کاشف رفیق صاحب نیوز 1 سے. میڈم یہ فرمائیے گا 14 اگست کی سیلیبریشن ہے اور ڈائمنڈ جوبلی کی سیلیبریشن ہے، اس سیلیبریشن میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پہ تفریق پیدا کی جا رہی ہے، کہیں پہ پارٹی کے پرچم جو ہیں ان کو زیادہ پریورٹی دی جا رہی ہے انسپائٹ آف پاکستان کے پرچم کو، اور پنجاب میں انتظامیہ جو ہے اس نے پاکستان کے پرچم کو اتارا اور وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں اور پی ٹی اے کے پرچم کو لگایا. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر اس طرح کی جو تفریق ہے اس کا میسج اچھا کیا؟ تھینک یو. میں نے جیسے جی پہلے کہا کہ میں نے یہ درخواست کی ان تمام لوگوں سے کہ اس پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں، اور میں نے دیکھی وہ میرا دل، میں نے یہ بات کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے سمجھا کہ 14 اگست کے موقع کے اوپر جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس کو ہٹا کر اپنی جماعت کا جھنڈا لگانا، یہ کیا میسج ہے؟ اور یہ کیا 13 اگست کو ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم سیاسی تفریق میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جھنڈے کو کمپرومائز کر رہے ہیں. وہ ویڈیوز میں نے دیکھی جہاں، اور میں یہی میں التجا کروں گی کہ 14 اگست کے موقع پر 75 سال کے موقع پر کم از کم نوجوانوں کو یہ پیغام ضرور دیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم پاکستان کے قومی سبز ہلالی پرچم کے نیچے اکٹھے ہیں، اور جو قومی ترانہ ہے، جو پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ ہم سب کی آزادی کی علامت ہے. اس پہ برائے مہربانی بڑے مواقع آتے ہیں. 365 دنوں میں ہمارے پاس 364 دن ہے سیاست کرنے کے لیے. ہم ایک دن یہ جھنڈے نہ اتاریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 14 اگست، اور ویسے بھی 14 اگست کو اگر آپ، وہ تو سالگرہ کا دن ہے ہی، آزادی کا دن ہے، اور اس دن کے وقت بھی آپ پاکستان کا جھنڈا اتار کر اپنی جماعت کا جھنڈا لگا رہے ہیں. یہ آپ کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، یہ آپ کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان کی آزادی، یوم آزادی ہے، اس دن یہ تفریق پیدا نہ کریں، یہ نفرت پیدا نہ کریں، یہ تقسیم پیدا نہ کریں. اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا جو اس پورے کارروائی کا حصہ ہیں. آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو 14 اگست پہ پوری دنیا کے لیے وہ تقریبات کے ذریعے، وہ جذبے کے ذریعے پورے پاک دنیا میں یوم آزادی منائیں. میڈم جو کل ایک تجویز آئی تھی کہ ڈائلاگ کا اپوزیشن کے ساتھ، صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ میں آج کے دن وہ بات نہیں کروں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی
کہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے یا جو مشورہ ہوتا ہے یا جو پولیٹیکل کنسلٹیشن ہوتی ہے یہ بات سے ہوتی ہے, یہ گالی سے نہیں ہوتی, یہ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتی, یہ اس رویے سے نہیں ہوتی, یہ مائنڈ سیٹ ہے. کنسلٹیشن سے پہلے وہ رویہ چاہیے, وہ مائنڈ سیٹ چاہیے جو آپ کو اپنی گفتگو میں اور اپنی مشاورت میں آگے لے کر چلتا ہے. لیکن خالی زبانی کہنا کہ جی مشورہ ہوگا اور دوسری طرف گالیاں دینا, پاکستان کے جھنڈے کو اتار کر سے اپنی جماعت کے جھنڈا لگانا, تو یہ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ رویہ ہے. اچھا, میرا نام جہانگیر اسلم ہے, میں ایئر وائی نیوز سے ہوں. تو آپ کی حکومت نے آتے ہی تو سب سے پہلے کام تو بہت ہی اچھے کیے ہیں, لیکن ان میں سے ایک اچھا کام میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ وزارت داخلہ نے ایئر وائی نیوز کی لائسنس سسپینڈ کر دی, اور اس کے بعد جو سیکیورٹی کلیئرنس تھا وہ سسپینڈ کر دی, اور اس کے بعد پیمرا نے جو لائسنس جاری کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا کو, تو ان کی جانب سے بھی ایئر وائی نیوز کی لائسنس سسپینڈ کر دی. اس سے 14,000 جو ملازمین ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. وہ ان کے دیکھیں یہ بات میں نے, اس سے پہلے 2014 دیکھیں جو صحافی ہیں, جب میں نے پہلے کہا کہ جو صحافی ہیں, جو جرنلسٹ سیکیورٹی ہے, جاب سیکیورٹی ہو یا ویسے بھی ہو, یہ اس وقت قانون بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. لیکن تھوڑا سا تفریق یہ ضرور رکھنی چاہیے کہ ایک کیس ہے جس کے اوپر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بات باور کرانا چاہتی ہوں کہ جو جرنلسٹ ہیں, جو آزادی رائے ہے, لیکن آزادی رائے کے اندر اور ملک دشمنی کے اندر اور ملک وہ بیانیہ جس سے ملک تقسیم ہو, جس سے افواج پاکستان تقسیم ہو, جس سے سول بیوروکریسی تقسیم ہو, جس سے بغاوت کی کالز ہوں, میوٹنی کی کالز ہوں, وہ اور اظہار رائے کی آزادی کے درمیان اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف میڈیا کے درمیان لکیر کھینچنی بہت ضروری ہے. اچھا میم, 2015 میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی جب جیو کا لائسنس جو ہے نا وہ معطل ہوا تھا, کیا اس وقت بھی وہ تفریق تھی؟ ایک میرا یہ سوال. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ نون لیگ کو ہمیشہ چیف آف اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کرتی رہی نہیں ہونی چاہیے. ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ان کی ایکسٹینشن 1 سال کے لیے ہوگی. کیا ایسا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی 1 سال کے لیے؟ کس کی ایکسٹینشن؟ یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے, اور یہ حکومت کا پریروگیٹو ہے, اور اس میں نہ کوئی ابھی اس کی کنسلٹیشن ہے, نہ کوئی اس کی ابھی بات شروع ہوئی ہے. جی حافظ ماجد صاحب, لابنگ فرم عمران خان صاحب نے ہائر کی امریکہ, آپ پھر مجھے سیاست کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک ملاقات ویڈیو ملاقات کا بات گشت ہے جس کی باقاعدہ طور پہ کوئی واضح عمران خان صاحب کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے. تو کیا عمران خان صاحب جو بیانیہ استعمال کر رہے ہیں, جیسے سابقہ مصر کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے جمال عبد الناصر کی, تو حکومت کے پاس اس کے حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے؟ اور دوسرا, کل شہباز گل نے ایک اہم آرمی آفیسر کا نام لیا ہے کہ ان کے متعلق ان سے سوال پوچھا گیا, ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے, اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کھاتے کیا ہے, تو یہ کون پوچھ رہا ہے, آپ تک اس کی کیا اطلاع ہے؟ 2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک بات تو جو لابیسٹ فرم ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. میری پریس کانفرنس جو ہے وہ قومی ترانے پہ, وہ اس پہ کل بھی پریس ٹاکس ہوئی ہیں, بڑی تفصیل میں بتایا گیا, اور ابھی 3/15 پہ مصدق ملک صاحب 3/20 پر مصدق ملک صاحب ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو تمام تفصیل بتائیں گے. میڈم, آپ کی وزارت اطلاع کے حوالے سے کہ اگر ایئر وائی پہ فوج کے خلاف سازش کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ثابت ہو جائے, تو کیا وزارت داخلہ اور وزارت انفارمیشن منسٹری اس کے خلاف کارروائی کرے گی اور اس کو بند کرے گی؟ دیکھیں, میں نے پہلے آپ کہ 40 ارب روپے کے حوالے سے بتایا گیا جا رہا ہے کہ اس کو معاف کیے گئے ہیں عمران خان کے دور میں ایئر وائی کو, تو اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے یا ریویو کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں؟ جی, 2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو بہت طویل سوال تھا. پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اگر مطلب کہ ہاں جی, ایک مقدمہ درج ہوا ہے جس میں تمام جو قانون کے مطابق دفعات لگی ہیں, اور اس کی تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں ایف آئی اے کے اندر. میرا تمام جو لوگ
بیانات دیتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ جا کے اس مقدمے میں جہاں جہاں آپ کو بلایا جائے اس کا حصہ بنے، اور قانون جو فیصلہ کرے گا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ دوسری آپ نے بات کی 40 ارب روپے، جس جگہ میں اس وقت بیٹھی ہوں اس کا دیوالیہ بھی ابھی نکال دیا گیا پچھلے 4 سال میں، اور اے سپورٹس بنا دیا گیا جو ARY کا سپورٹس چینل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو FBR کے اندر جو آپ بات کر رہے ہو ایگزیمپشن آف ٹیکس کی، اس کے اوپر بھی پوری کارروائی شروع ہو گئی ہے اور اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کا ایک پائی اور ایک دھیلا بھی کسی کو کھانے نہیں دیا جائے گا۔ میں یہ بتائیے گا آخر میں کہ انفارمیشن منسٹری کی جانب سے اسلام آباد اور راول پنڈی کی پبلک کے لیے کوئی کانسرٹ یا ایسی ارینج کریں تاکہ پبلک اسی کو انٹرٹین۔ جی میں نے بتایا کہ آج ابھی یہ بھی بچوں کے لیے ارینج کیا تھا صبح کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، اور اسی طرح آج رات کو 12 بجے لیزر شو پاکستان کا اور ڈی چوک کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا پروگرام اور وہاں ملی نغموں اور ترانوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور جو نیشنل سانگز ہم نے کمپٹیشن کرایا تھا اس کا جو 10 قومی ترانے چوز ہوئے ہیں اس کو کل شو کیس کیا جائے گا۔